انسان ہر وقت ایک حال پہ نہیں رہتا ہے، یا تو ایسی بڑی رائے دی کہ اللہ نے کہا کہ حباب کی رائے پہ عمل کیا جائے، یا ایسی رائے دی کہ توڑ دینے والا نظام بن جائے۔ تو حباب بن منذر نے کہا میں تم سب کا فیصلہ کرتا ہوں، ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا، ایک انصار میں سے ہوگا، ایک تلوار ایک میان میں دو تلواریں کہاں آئیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سختی سے ڈانٹ امت کی وحدت کو فرقت میں تبدیل نہ کر، وہ ڈانٹ پھر مختصر تقریر فرق کہ یہ امر اس وقت تک سلامت ہے جب تک امامت قریش کے پاس، تم ہمارے انصار ہو اور وزراء ہو، ہم تمہارے عمراء، میری طرف سے یہ عمر حاضر ہے، ابو عبیدہ حاضر ہے، اس میں سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دم کھڑے ہو کر کہا جس کو اللہ کے رسول نے مصلی پہ کھڑا کیا وہی ہمارا خلیفہ تھا۔ نمازیں پڑھائی نے 17، تو حضرت عمر نے بیعت کی تیزی کے ساتھ، ابو عبیدہ نے اس کے پیچھے، پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی، انصار کی یہ قربانی۔ زندگی میں ایک اصول سیکھو، اللہ تمہیں توفیق دے، مجھے توفیق دے، میں نے اس میں بہت نفع پایا، اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جانا سیکھو۔ رائے پہ جمنا تو طبعی چیز ہے، رائے پہ اصرار تو فطری چیز ہے۔ بچہ بھی کہتا ہے میں نے ادھر جانا ہے، میں نے ادھر جانا ہے، ماں کہتے نہیں جانا تو وہ روتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے رائے کا اصرار شروع ہو جاتا ہے، تو رائے سے ہٹنا سیکھو بشاشت کے ساتھ۔ جب رائے کے خلاف ہوتا ہے تو دل تنگ پڑ جاتا ہے اور طبیعت خوش جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے سبق تھا۔ انفرادی سطح پر آگے آیا خالد بن ولید کا قصہ، اور اجتماعی سطح پر آیا انصار مدینہ کی طرف سے۔ اجتماعی سطح پر انصار مدینہ ایک دم پیچھے ہٹ اپنی رائے سے بشاشت کے ساتھ امت بن گئی۔ اگر وہ نہ ہٹتے تو پہلے دن ہی توڑ تھا، اگر وہ ہٹتے اور دل ان کے ساتھ نہ ہوتے تو بھی توڑ تھا۔ وہ ہٹے بھی صحیح اور دل بھی کھول دی، سینے کھول دی۔ خلافت راشدہ میں دعوت کا نظام مکمل چلا۔ پھر خلافت عثمانی کے 6 سال اسی طرح گزرے۔ 6 سال کے بعد وہ وسجرا اختلافاً کثیرا، اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا، جس کی آخری کڑی عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ مسجد قباء میں کھڑے ہو قبلے کی طرف منہ کرو تو سیدھے ہاتھ ایک میدان اب بن گیا ہے، کھجوریں لگی، یہاں کنواں ہوتا تھا، اس کا نام تھا اریس۔ تو اللہ کے نبی کی انگوٹھی منتقل ہوئی ابو بکر کی طرف، پھر ہوئی عمر کی طرف، پھر ہوئی عثمان کی طرف۔ عثمان رضی اللہ عنہ بیر اریس پر کھڑے ہیں، وضو کرنے لگے تو خادم کو انگوٹھی پکڑا، اس نے یوں ہاتھ کیا، انہیں ایسے رکھا، اس کے ہاتھ سے پھسلی اور کنویں میں چلی گئی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کنویں کا سارا پانی نکلوا دیا اور نیچے سے مٹی کھدوا دی اور انگوٹھی نہیں ملی، اٹھا لیا اللہ تعالیٰ خاتم نبوت۔ میں نے وہ کنواں فوٹو میں دیکھا ہے، ویسے نہیں دیکھا، چھوٹا سا کنواں، اور اس میں پانی بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، عرب کے کنویں میں تھوڑا سا پانی ہوتا تھا۔ سارا ڈھونڈ مارا انگوٹھی نہیں، اس انگوٹھی کے گم ہوتے ہی اختلاف اور افتراق، اور عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور مسلمان بن کے داخل ہوا، جو شیعہ مذہب کی بنیاد بننے جس نے ڈالی، وہ اختلاف چلتے 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 آخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا تھا میرے بعد تجھ سے خلافت کے کرتے کو اتارنے کے لیے کہا جائے گا، تم نے کرتا نہیں اتارنا، شہادت کو قبول کرنا ہے، ورنہ تیرا میرا آخرت میں جوڑ نہیں ہو سکے، مجھ سے مل نہ پاؤ۔ تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا، فسادیوں نے، کہ تم حکومت چھوڑ دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ کہا یہ تو میں نہیں چھوڑوں، میں ساگر محتسب قتل ہو جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا، شہید ہو دو۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے، انتہائی تشویشناک حالات۔ حسن آئے کہنے کہ ابا خلافت قبول نہ کر ورنہ تیرے اوپر قتل عثمان لگ جائے۔ حسن رضی اللہ عنہ اتنے صاحب فراست تھے کہ انتہا کی کہ ابا خلافت قبول نہ کر، تیرے اوپر قتل عثمان کا داغ لگ جائے۔ میرے اوپر کیسے لگ سکتا، میں تو بری ذمہ ہوں۔ اچھا پھر دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنے پھنسے ہوئے تھے۔ بیعت فرمائی، بیعت کا ہونا تھا کہ یہ بات چل پڑی کہ یہ علی نے عثمان کو قتل کروایا ہے خلافت پر قبضہ کرنے میں۔ کہ ابا میں تمہیں کیا کہتا تھا۔ پھر
جب خلیفہ بنے تو پھر آئے، کہنے لگے دیکھو کسی گورنر کو معزول نہ کرو، کسی کو، عثمان کے بنائے ہوئے گورنر کسی کو معزول نہ کرو، اور خاص طور پر معاویہ بن ابی سفیان کو ہرگز معزول نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تلوار لے کر، جب تک تیری حکومت مضبوط نہ ہو جائے یہ کام نہ کرنا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے بسی کی زندگی گزارتا ہے، یقین مانو شاہ ولی اللہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر پر بھی فضیلت دینے کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور جو پہلے محدثین کے راویوں میں آتا ہے نا فیہ تشیع، وہ شیعہ یہ نہیں جو آج کا شیعہ، وہ شیعہ یہ تھا کہ بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ ابن ابی شیبہ، عبد الرزاق جو مصنف عبد الرزاق جو مشہور کتاب ہے، تو ایسے بہت سے بڑے بڑے علماء نے حضرت علی کو فضیلت دی ہے باقی تین پر، جو ان پر دکھ گزرے ہیں، جو درد بھری کہانی ہے۔ تو نے معزول کر دیا جو معاویہ رضی اللہ عنہ معزول کرنا تھا، وہ کھڑے ہو، حالات ایسے بن گئے تھے۔ شام والوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کا کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلی، جب وہ قتل کیا گیا تو نائلہ سامنے آئی بیوی، تو ان کی انگلیاں کٹ گئی، اور وہ کرتا جس میں وہ شہید کیے گئے وہ حضرت زید بن ثابت نے اتار لیا، اور انگلیاں لے کر شام جا کر معاویہ کو پکڑا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے لے کر جامع مسجد دمشق میں لٹکا تھا۔ اب کون تحقیق کرے گا کہ کس نے قتل کیا کس نے نہیں کیا؟ ایسی غلط فہمی کی ہوا چلی کہ سب نے حضرت علی پر الزام لگا دیا کہ علی ہی عثمان کے قاتلوں کو پناہ دینے والا ہے، اور اسی سے یہ ہوا ہے۔ وہ بری ذمہ پاک پاکیزی، اور اللہ کی تقدیر تھی یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو حالات ایک دم وہ جو دعوت کا ریلا تھا وہ آپس کے ٹکراؤ کی طرف چلا گیا، اور دعوت کے کام کو پہلا جھٹکا لگا ہے 26 سال کے بعد۔ جنگ جمل کی نوبت آتا، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ، ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں، تلوار کو وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تھے، تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا اوہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی، تو انہوں نے فال لی، اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، بین هذه البیعۃ لا تتم، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہوئے، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں، وہ کدھر ہے؟ اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کا امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان پر مسلط کیے عراق والوں کو، بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت ہے، جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید ہوئے۔ جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، ہمیں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا۔ علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے اوہو، حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہ میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہ ہو جائے گی دیکھ لینا۔
نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ۔ تقدیر غالب ہے۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتے، اور ہائے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا تھا اور یہ دن میں نہ دیکھ سکتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ دیے پکڑے ہوئے تھے، لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا تھا، میں تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس پڑ۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں چھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ دیا، لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا۔ تو علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہے۔ تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے اور تلوار لے کر اپنے گلے پر پھیر دے، خودکشی کر کے مر گیا۔ جہنم سچ ہو۔ حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گئے۔ اور عبداللہ بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے۔ بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو زبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل ننعد من عفان باطراف الاسل ردوا علينا شيخنا ثم بجلي۔ یہ رس پڑھ رہے تھے، چاند کی بازی لگا رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبا سے ہوں۔ کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھا۔ کہا ایک نوجوان کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلا یا امنا خیر ام نعلا اما ترین کم شباب یکلو فتفتلی حامته والمعصم۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ میرا سگا بھائی تھا۔ تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر کر ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے۔ آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا، پھر آخر تک وہ جمع، ورنہ جو آتا تھا وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا۔ ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے، ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے، دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گر گئے۔ پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ۔ انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا۔ جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ کو تحقیق پہ تھوڑے ہوتے، وہ ہو حضرت ام عائشہ تو شہید ہو گئی، وہ ایسا دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے
قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے۔ تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے۔ تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہوں نے جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا۔ تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے۔ اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم ہے، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا۔ اللہ اسے آگ میں جلا دیا۔ وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا ہو گیا۔ جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے، تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے۔ تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کر۔ تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا، یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے۔ محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں چمچا دیا۔ تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے، بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن میں داڑھی پکڑنے کا شوق ہے۔ تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتا تھا، تمہیں اسی پیاسے قتل کروں۔ معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا۔ قتل کیا، پھر گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دیا اور وہ جل گئے۔ حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا جاتا۔ تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا۔ حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے اعلیٰ قدم مساق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل بہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں۔ کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی تھی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ اب فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہو نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا،
شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی، انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں، 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟ وقوم سمود مکروا مکرا ومکرنا مکرا، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جب وہ نافرمان ہوئے، ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے، پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں، تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری۔ آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ، بڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا ٹسارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے عزیزو، انسان بنتا ہے میڈیکل سائنس سے نہیں، ویٹنری سائنس سے نہیں، فزکس نہیں، کیمسٹری نہیں، ایناٹمی نہیں، بایولوجی نہیں، باٹنی نہیں، تجارت سے نہیں، زراعت سے نہیں، اکانومی سے نہیں، اکنامکس سے نہیں، سیاست سے نہیں۔ انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے قرآن سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے، انسان بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، پیروی، اتباع سے۔ انسان بنتا ہے
توحید کا نور پہچاننے سے، لا الہ الا اللہ کو دل میں اتارنے سے، لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے، محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں، ویزے کے بغیر انٹری نہیں، پاسپورٹ کے بغیر آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور ویزے کے بغیر آپ ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے ملک کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ ہے۔ ملک الموت روح لے کر جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، جی لا الہ الا اللہ، چلو آؤ 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 آجاؤ 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 آجاؤ۔ جب وہ علیین پر پہنچتا ہے جو جنت والوں کا ٹرانزٹ ہے، وہ ویٹنگ روم ہے، جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں جی پلیز ویزا دکھائیں، ویزا۔ یہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ یہ پاسپورٹ ہے تو ویزا تو میرے کو ہے کوئی۔ بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے، بچو اس شرمندگی سے۔ جب علیین کا دروازہ بند ہو جائے، پاسپورٹ کے ذریعے سے آپ انٹری کر گئے آخرت کے ملک میں، لیکن جب ویزا نہیں ہے تو اللہ کی قسم بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا، بڑا دکھ دیکھنا پڑے گا۔ مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا احسان ہے، سب سے بڑا احسان تو اللہ کا کوئی گندے پانی سے انسان بنایا، نہیں بناتا تو میں کیا تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میرے بندے آج تو اکڑتا بھی ہے اور کیا کچھ کرتا ہے، تمہیں یاد نہیں جب تو تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اور میں کیا اور ہم کیا، میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں۔ آپ کی دعا سناؤں آپ کو، آپ کی دعا تو آپ مانگتے تھے اپنے اللہ سے، کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی خلقنی ولم اک شیئا۔ سب تعریفیں اس ذات کی جس نے مجھے بنایا حالانکہ میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، میں کچھ نہ تھا، تھا تو صرف اللہ، باقی تو سب بنا ہوا ہے، نہ بناتا تو کون پوچھتا۔ هو الأول، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، فیصلہ باد والے نہ کرو یاد مجھے، جاؤ جو کرنا ہے۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، کیوں؟ وهو العزیز الحکیم، وہ عزت و حکمت والا۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ۔ کیوں تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ آخر، وہ سب کو مار کے پھر کھڑا ہوگا، موجود ہوگا، تنہا ہوگا، کوئی اس کا سنگ شریک ساتھی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں اکیلا، زمین پہ اکیلا، کائنات میں ایک ہی تو واحد اور احد ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ شبیہ ہے، نہ بدل ہے، نہ بدیل ہے، نہ نظیر ہے، نہ کوئی ٹکر کا ہے، نہ کوئی مقابلے کا ہے، نہ کوئی سامنے کا ہے۔ اوپر بھی تنہا، دائیں بھی تنہا، بائیں بھی تنہا، آگے بھی پیچھے بھی، شرق بھی غرب بھی، شمال میں جنوب میں، ہواؤں میں خلاؤں میں، فضاؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، شہروں میں، انسانوں میں، جنات میں، آسمانوں میں، نورانیوں میں، نوریوں میں، ناریوں میں، خاکیوں میں، ہر ایک کا جلوہ ہے، ایک کا جلوہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ احد، کوئی اس کا مثل نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کہا میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کیسا ہوں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسا ہوں۔ بھائی خچر کیسا ہوتا ہے؟ تو گھوڑے، کچھ گھوڑے جیسا، کچھ گدھے جیسا، سمجھ میں آ گیا جی؟ آ گیا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا مثال دوں کہ میں کیسا ہوں، میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس جیسا، میرے جیسا ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ هل تعلم له واستقر لعبادته، هل تعلم له سميا، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس جیسا ہو، کوئی نہیں جو اس کے ٹکر مثال ہو۔ ایک ہے موت سے پاک، ایک ہے کھانے پینے سے پاک، ایک ہے جگہ مکان سے پاک، ایک ہے اونگنے تھکنے سے پاک، ایک ہے سوال سے پاک، ایک ہے دکھ تکلیف سے پاک، ایک ہے بیوی بچے سے پاک، ایک ہے شکل صورت سے پاک، ایک ہے رنگ روپ سے پاک، ایک ہے علم ہی علم،
ایک ہے قدرت ہی قدرت، ایک ہے طاقت ہی طاقت، ایک ہے بلند ہے بلند، وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا معبود نہیں، وہ کیسا ہے؟ الحی زندہ، القیوم قائم زندہ، روح کا محتاج نہیں، قائم روٹی پانی کا محتاج نہیں، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اکیلا تنہا، کوئی اس کا وارث نہیں، وہ کسی کا وارث نہیں کہ کسی سے وراثت میں ملی یا آگے کوئی اس کا وارث نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ایک ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ، اللہ کا نور۔ انسان کی اصل اندھیرا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے تو پھر یہ انسان میں بنتا جانور بنتا ہے۔ کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک سورج کا نور ہے، ایک چاند کا نور ہے، ایک قرآن کا نور ہے۔ دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ایک رسالت کا نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ایک قرآن کا نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہیں، دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھو اللہ کو ساتھ لے کر، نبوت کی غلامی کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ۔ پہلے انسان بنو، جو مرضی بنو، پہلے انسان بنو، ہر شعبے میں جاؤ۔ شعبے تو بگڑے نہیں تھے، انسان بگڑا، سارے شعبوں میں آگ لگ گئی۔ انسان بگڑا، گھروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، بازاروں میں آگ لگ گئی، انسان بگڑا، عدالتیں ظالم بن گئیں۔ جس دیش میں عدل بک جائے، جس دیش کا وکیل ظالم کے لیے دلائل کے انبار لگا دے، جس دیش کے مظلوم کے آنسو عرش کو تو ہلا دیں لیکن انسانیت کے دل نہ ہلیں، جس دیش کے مظلوم کو انصاف کے لیے گھر بیچنے پڑیں، جائیدادیں بیچنے پڑیں، ہاں جس دیش کا ڈاکٹر تاجر بن جائے، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرے اور وہ اوپر کمپنیوں سے بھی کمیشن لے، لیبارٹریوں سے بھی کمیشن لے، اس دیش پہ آنسو نہ بہاؤں تو کیا کروں؟ جب مسیحی تاجر بن جائے، جب انصاف کے قلم کے پیسے لگ جائیں، ملک کے ڈوبنے کے اسباب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، گیس کی کمی نہیں ہے، راوی کا سو جانا نہیں ہے، کردار کا سو جانا ہے۔ اس ملک کو ان پڑھوں نے نہیں دبویا۔ آج میرا دیش زخمی ہے، تار تار ہے۔ نبیوں نے دیش سے پیار کیا تو میں اور آپ کیسے نہیں پیار کریں؟ آپ مکہ سے نکلے، یکم ربیع الاول، فجر سے پہلے غار ثور سے نکلے اور مدینہ کو سفر ہے تو چونکہ ثور بہت اونچا پہاڑ ہے، جبل ثور، تو سارا مکہ نظر آتا ہے۔ تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہیں ٹمٹماتے چراغ جل رہے ہوں گے، تو آپ نے مکے کو دیکھا، کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے مکہ تو کتنا پیارا ہے اور مجھے کتنا تو محبوب ہے، لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک، اگر میری قوم نہ نکال مجھے کبھی نہ جانا۔ تو نبی کے جذبات، تو ہمارے تو ماں باپ یہاں دفن ہیں، ہماری نسلیں یہاں دفن ہیں۔ پھر ایک اس سے زیادہ جو چیز رلاتی، ایک تو کردار کا زوال ہے، ایک اس سے زیادہ رلاتی ہے یہ بات کہ احساس ہو، تو درد بہت بڑی نعمت ہے، درد بہت بڑی نعمت ہے جو بیدار کر دیتا ہے کہ کچھ ہے، علاج کرو۔ جو مرض خاموشی سے پھیل کے تباہی لاتے ہیں، کیسے آدمی ان کے سامنے عاجز بیٹھا ہوتا ہے، ڈاکٹر لاچار ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ احساس بھی ختم ہے۔ اللہ نے دنیا پھرنے کا موقع دیا، اسپین میں جتنا میں دکھی ہوا کہ جس وجہ سے وہ سفینہ ڈوبا، وہ ساری وجہ مجھے اپنے دیش میں نظر آتی تھی، یہ چیز مجھے تڑپاتی تھی، اور جیسے انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہار رہے تھے، جیسے جواری
ہارتا جاتا ہے، ہوش نہیں آتا۔ قوموں کی عقلوں پر جب پردہ پڑتا ہے پھر وہ ہارتی ہیں اور ہارتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی سر پھرے کھڑے ہو کر قوم کو جھنجھوڑتے ہیں، کچھ اللہ کے آگے روتے ہیں، کسی کے آنسو اللہ کو پسند آتے ہیں، اور پھر سفینے فوجوں سے نکلتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملتا ہے۔ عام طور پر خواب خرگوش سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا قوموں کو، پھر ان کی جگہ دوسری قومیں آتی ہیں۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس، جس وجہ سے زوال آیا وہ سارے اسباب موجود ہیں، اور جیسے وہ احساس سے عاری ہو گئے تھے اسی طرح آج احساس ختم ہے۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا دھن ہو، دولت ہو، اللہ کے واسطے اپنے کردار بناؤ۔ میرے نبی آئے ایسی قوم پر آ کر محنت کی جو اخلاقی پستی کی انتہا میں، عقلی طور پر اتنے نیچے۔ بنو حنیفہ ریاض میں، یہ جو آج کا ریاض ہے، یہاں آباد تھی، کھجوریں بہت تھیں اس وقت بھی، اب ایک سال کھجوریں ضرورت سے زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اکٹھا کر کے ان کا ایک بت بنایا اور پورا سال اس کو سجدہ کرتے رہے، پورا سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ اگلا سال آیا، کھجوریں تھوڑی تھی تو سارے بیٹھ کے مشورہ کریں اب کیا کریں، کہنا چلو خدا جی نو کھا لینے ہیں، تو اسی بت کو توڑ تاڑ کے تقسیم، بہت بڑا بت بنایا، ایک سال اس کی پوجا کرتے رہے۔ یہ لیول تھا جب میرے نبی تشریف لائے، یہ پستی تھی جب آپ تشریف لائے، اور خونخواری کیسی تھی؟ ایک شاعر کے شعر سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ وہ خونخوار کیسے تھے۔ یا رب فلا تجعل حیاتی مذلة ولا موتتی بین النساء النوائح، اے میرے رب میری زندگی میں مجھے ذلت نہ دکھانا اور میری موت چارپائی پہ نہ دینا کہ عورتیں میرے گرد بیٹھے ہو رہی ہوں، ولكن قتيلا يدعو الطير حوله وتشرب غربان الفلا من جوانحه، مجھے ایسی موت دینا کہ میرا لاشا ہو اور اسے پرندے نوچ رہے ہوں اور اس کی رگوں سے کوے خون نکال کے پی رہے ہوں، مجھے ایسی موت دینا۔ یہ ان کی خونخواری، یہ ان کی صفاقی کہ بستر پہ مرنا بھی عیب سمجھتے ہیں۔ بنو اسد، بنو امیہ کو تانا دے رہے ہیں کہ بنو امیہ بھی کوئی قبیلہ ہے، آج تک ان کا ایک آدمی جنگ میں نہیں مرا، سارے بستروں پر مرے ہیں، خونخوار ایسے، عقل کے لحاظ سے ایسے۔ اس میں میرے نبی آئے، میرے نبی نور بن کر آئے، روشنیاں لے کر آئے، تو بتوں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، فاروق بن گئے، نبیوں کے قتل کے ارادے کرنے والے فاروق بن گئے، اسد اللہ بن گئے، صدیق بن گئے، ذو النورین بن گئے، اور وہ تو بڑے بڑے سردار۔ خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامن انہوں نے طلاق دے دی۔ ایک طلاق تھی، کوئی شخص یوں کہتا تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو گنجائش ہے کہ کہیں اور نکاح ہو جائے پھر وہ طلاق دے دے، دوبارہ اس سے شادی ہو سکتی، لیکن اس بول کے بعد یہ عورت اس مرد پہ ایسے حرام ہوتی تھی کہ پھر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔